اچھا، اسی طرح سے آنکھوں میں دوائی ڈالنے والا بھی ایک مسئلہ آتا ہے، اور کان میں دوا ڈالنے کا مسئلہ آتا ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مثلا کان بند ہوا ہے، جا کے ہمیں کان کھلوانا ہے، ویکس وغیرہ ہے، تو ایک سرنجنگ کا ایک پروسیس ہے، وہ کیا جاتا ہے کان میں پریشر کے ساتھ مثلا پانی مار کے، اور ویکس وغیرہ کو جو ہے وہ نکالا جاتا ہے. اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی اس میں 3 حصے بنیں گے. یعنی ایک تو آنکھوں میں دوا ڈالنا، چاہے اس کا ذائقہ حلقی میں محسوس کیوں نہ ہو، اس سے روزے پر فرق نہیں پڑتا. کان میں دوا ڈالنا بھی جائز. ناک میں قطرے والی ایسی دوا ڈالنا کہ وہ بہہ کر قطرے، عام طور پہ دیکھیے اس میں سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے، عام طور پہ جو لوگ اسپرے کرتے ہیں، چلیں اسپرے میں ایک آپ کو بہت سے مریض ایسے ہیں کہ ناک ان کی بند رہتی ہے، ان کو ایک اسپرے کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن اسپرے کرنے کا ان کو طریقہ نہیں پتا ہوتا. مثلا وہ لیٹ کے اسپرے کرتے ہیں ناک میں، تو ایک تو اس سے دوا کی بہت زیادہ مقدار اندر جاتی ہے، اور اتنا تیزی کے ساتھ قطروں کی صورت میں ان کے حلق سے نیچے اتر جاتی ہے دوا، جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. تو ناک میں قطرے اس طرح سے لیٹ کے ڈالنا، اس میں لازمی وہ قطرے جو ہے نا وہ غذا کی نالی میں چلے جاتے ہیں. حلق سے نیچے کوئی چیز اگر آپ نے ناک میں دوا ڈالی اور وہ حلق سے نیچے اتر گئی تو روزہ باطل ہو جائے گا. اب آپ لاکھ کہیں کہ بھائی اس کے بغیر تو اسے سانس نہیں آ رہا، ٹھیک ہے وہ مجبوری کی حالت میں چلا جائے گا، نہیں سانس آ رہا تھا، اس نے دوا ڈالی، کم سے کم یہ روزہ اس کا باطل ہو گیا، بعد رمضان اس کو قضا کرنی، کفارہ کوئی نہیں دینا. لیکن اگر وہ احتیاط کے ساتھ مریض مثلا اسپرے فارم میں کوئی ڈراپس بھی ہیں تو بھی اگر اس کو جو وہ ہوتا ہے اسپرے، اس کے کنٹینر کے اندر اس دوا کو اگر منتقل کر کے اور پھر مثلا ناک میں اسپرے کی صورت میں کرے. اچھا، بہت سے مریض کہتے ہیں ہم اسپرے کرتے ہیں تو ہمیں منہ میں ذائقہ محسوس ہوتا ہے. دیکھیے منہ میں ذائقہ آنا کوئی معیار نہیں، منہ میں ذائقے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بس حلق سے نیچے غذا کی نالی میں دوا نہیں جانی چاہیے. اور اگر آپ کو شک ہے کہ پتہ نہیں غذا کی نالی میں دوا گئی یا نہیں گئی، تو اس صورت میں بھی، اس حالت شک میں بھی روزہ صحیح رہتا ہے. البتہ بس شروع میں یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ دوا جو ہے یہ غذا کی نالی میں نہیں جائے گی، اور پھر بعد میں شک رہے کہ پتہ نہیں گئی غذا کی نالی میں یا نہیں، تو اس صورت میں بھی روزہ صحیح سمجھا جاتا ہے. تو آنکھ میں اور کان والے میں اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے. اور ناک میں دوا قطروں کی صورت میں ڈالنے سے وہ حلق کے نیچے اتر سکتی ہے، لیکن اسپرے کی صورت میں اگر بہت زیادہ پاورفلی اسپرے نہ کیا جائے اور کہ وہ قطرات کی صورت میں غذا کی نالی کے اندر چلا جائے، اور یہ والی احتیاط کر لی جائے، ہلکے سے اسپرے کیا جائے، تو امید ہے کہ اس کا وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور اس کی غذا کی نالی میں بھی دوا نہیں جائے گی. اسپرے کی صورت میں اتنا مسئلہ نہیں، بس یہ احتیاط کر لی جائے. تو یہ 3 چیزیں اس کیٹیگری بنتی ہیں اس میں. ہاں، البتہ آنکھوں میں سرما لگانا یہ جائز ہے، لیکن اگر اس کا مزہ یا بو حلق تک پہنچے تو یہ مکروہ. اچھا، ابھی آنکھوں میں دوا ڈالنے والا مسئلہ تھا، اس میں ہم نے کہا کہ حلق تک بھی پہنچ جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. ابھی آپ نے اس سے پہلے دیکھا سرما لگانے میں کہنے کہ مکروہ ہے، کیونکہ یہ روایات میں یہ چیز آئی. تو مکروہات بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے. جو مکروہ چیزیں فقہ میں احادیث کے اندر آئی ہیں صرف اس حد تک. تو سرما لگانے سے اگر اس کا مزہ یا بو حلق تک پہنچے تو یہ مکروہ ہوتا ہے. اب پتہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے تو کبھی سرما نہیں لگایا، آپ لوگوں کو زیادہ پتہ ہوگا خواتین کو کب ایسا ہوتا ہے کب نہیں.